السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز۔ بخار کی حالت میں بچے کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ کیا ایسے تغیر و تبادل آتے ہیں جو کہ بخار کی حالت میں ہونا ایک فطری عمل ہے؟ یہ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رمضان انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس اینڈ فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ۔ بہت سارے بچوں کو بخار ہوتا ہے۔ بخار بہت فریکوینٹ فینومینا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بخار ایک ڈیفینسو میکانزم ہے۔ انسان کے جسم میں جب جراثیم آتے ہیں، وائرس آتے ہیں، تو انسانی جسم ان کے رسپانس میں کچھ مادے سیکریٹ کرتا ہے جن کو انٹرلیوکنز کہتے ہیں، انٹرفیرون کہتے ہیں۔ یہ جو سائٹوکائنز ہوتے ہیں، یہ جو مادے سیکریٹ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انسانی جسم کا درجہ حرارت ہائر سیٹ ہو جاتا ہے۔ جو انسانی جسم کا تھرموسٹیٹ ہے، جو ریموٹ کنٹرول ہے یا جو کنٹرولر ہے، وہ ہائر سیٹ ہو جاتا ہے اور جسم زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس زیادہ ہیٹ سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرلیوکینز اور سائٹوکائنز ہوتے ہیں اور انٹرفیرونز ہوتے ہیں، یہ اس وائرس کو اور ان بیکٹیریا کو کل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ بخار کا زیادہ ہو جانا بھی ایک نیچرل پروسیس ہے۔ جس وقت بخار ہوتا ہے تو اس وقت انسانی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تقریباً ہر ڈگری فارن ہائٹ انکریز کے ساتھ 10 بیٹس پر منٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے ابو نارمل۔ جو نارمل مین ہے ایک انسان کا، اس سے 10 بیٹس پر منٹ ہارٹ ریٹ انکریز کر جاتا ہے۔ پھر ریسپریٹری ریٹ، سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم زیادہ میٹابولزم، زیادہ ہیٹ پروڈکشن شروع کر دیتا ہے، اور اس کے رسپانس میں انسانی جو بٹی ہے وہ زیادہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ہیٹ کے ساتھ ساتھ پھر کاربن ڈائی آکسائڈ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے نکالنے کے لیے انسان کو سانس بھی تیز کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو بخار کی حالت میں دل کی دھڑکن تیز ہونا اور بخار کی حالت میں سانس تیز ہونا، یہ کسی اور بیماری کا نہیں بلکہ بخار کی ہی علامت ہے۔ ان آئسولیشن، اگر اس کے علاوہ ہو اور کوئی اور سائن ہو سانس کی رفتار تیز ہونے کی، باقی علامات بھی ہوں، یعنی ریسپریٹری ڈسٹریس ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید نمونیا کا مرض ہے یا شاید دمہ کا مرض ہے، جس کی وجہ سے سانس پھول رہا ہے۔ اور دل کی دھڑکن تیز ہونا، اس کے علاوہ اگر بخار نہیں ہے اور اس کے بغیر جو ہے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، تو یہ دل کا مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں ای سی جی کروانا اور دل کی دھڑکن کے ربط برابر رکھنے والی میڈیسن لینا وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بیماری ہے۔ لیکن بخار کی حالت میں دل کی دھڑکن تیز ہونا اور سانس کی رفتار تیز ہونا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ پھر بہت سارے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جی جب تیز بخار ہوتا ہے تو بچے کا جسم بالکل آگ کی طرح تپ رہا ہوتا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں اس کے بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی مشینری جو ہے وہ ریزرو کرتی ہے بلڈ سرکولیشن ٹو سینٹرل آرگنز۔ جو سینٹر میں ہمارے آرگنز ہیں، دماغ ہو گیا، ہمارا دل ہو گیا، پھیپھڑے ہو گئے، جگر ہو گیا، تلی ہو گئی، کڈنیز ہو گئی، ان تک انسانی دل جو ہے، انسانی سرکولیشن جو ہے وہ خون کی گردش بحال رکھتا ہے بخار کی حالت میں، کیونکہ میٹابولزم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، زیادہ تیزی سے جو ہے یہ چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن پیریفری جو ہے وہ اس کی طرف خون کی سرکولیشن کو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے جسم، یعنی خون کی گردش کو پیریفری کی طرف کم کر دیتا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ جو ہے بخار کی حالت میں ساتھ ساتھ پانی کی کمی بھی ہوتا ہے۔ بچہ کھا پی نہیں رہا ہوتا، پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے بچے میں، تو اس وجہ سے پیریفرل سرکولیشن ویسے ہی شٹ ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے۔ جو ریمیننگ ہوتا ہے بلڈ، وہ انسانی جسم کوشش کرتا ہے، دل کوشش کرتا ہے کہ سینٹرل آرگن کی طرف جو ہے وہ زیادہ ڈائریکٹ کرے، تاکہ ان کا میٹابولزم جو ہے وہ اچھی طرح سے، ان کی ڈیمانڈ کیونکہ اس وقت زیادہ ہوئی ہوتی ہے خون کی، تو وہاں کی طرف جو ہے وہ خون کی سپلائی زیادہ کر کے سینٹرل کور باڈی کو ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کیا جائے، اور پیریفرل سکن کی طرف، مسلز کی طرف، بونز کی طرف، جوائنٹس کی طرف خون کی سرکولیشن بند ہو جاتی ہے، اور یعنی کم ہو جاتی ہے قدرے۔ اسی وجہ سے بخار کے ساتھ جو ہے وہ دردیں آتی ہیں، شدید دردیں آتی ہیں، تھکاوٹ کا احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں جان ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ بخار کے ساتھ ہونا ایک نیچرل پروسیس ہے۔ لیکن کچھ بخار کی علامات کچھ سیریس بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ بچوں کو ڈیلیریم ہو جاتا ہے بخار کے دوران، وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بخار کی علامت ہی ہے، جو کہ تھوڑا سا پریشانی کی طرف ابھی جو ہے وہ بات جانے لگ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بخار دماغ کو اثر کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بچے عجیب و غریب باتیں یا
ان کو کوئی ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یا ایسے لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ایکچولی وہاں موجود نہیں ہوتے. تو یہ اس کو ڈیلیریم کہتے ہیں. یہ بخار کے ساتھ ہونا ہو سکتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بخار ابھی دماغ کو اثر کر رہا ہے اور اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ یا تو بے ہوشی ہوگا یا پھر جھٹکے آنے کا سلسلہ ہوگا. تو اس سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے ہم نے کنٹرول کرنا ہے فیور کو، اور اس کی کاز کو، اس کی وجہ کو کنٹرول کرنا ہے جو کہ بخار کاز کر رہی ہے. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بخار اصل میں بیماری نہیں ہے، بخار علامت ہے کسی بیماری کی. اس میں ہمیں بیماری ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ کیا وہ گلے کی خرابی ہے، کیا وہ نمونیا ہے، کیا وہ اسہال کا مرض ہے، کیا وہ گیسٹرو کا مرض ہے، کیا وہ یو ٹی آئی کا مرض ہے، یا وہ پیلا یرکان ہے، یا وہ کوئی اور ایسی انفیکشن ہے کسی جگہ کی جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے. ٹائیفائڈ فیور ہے، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، کورونا ہے، فلو ہے. یعنی وجہ اس کی تلاش کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن بخار جو ہے اٹ سیلف صرف ایک علامت ہے، بخار بیماری نہیں ہے. اس علامت سے ہم نے بیماری تک پہنچنا ہوتا ہے. یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس ویڈیو سے، اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.